ग़ज़वा हिंद की असल हकीकत क्या है। ग़ज़वा हिंद एक ऐसा मौजू है कि जिसके हवाले से मुख्तलिफ अफकार पाए जाते हैं। बाज़ मुफक्करीन के नज़दीक ये ग़ज़वा माजी में हो चुका है और बाज़ इसको क़यामत के नज़दीक बताते हैं। नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद को समझने के लिए ज़रूरी है कि चंद इस्तिलाहात की तफसील को ज़हन नशीन कर लिया जाए, क्योंकि ग़ज़वे के बारे में एक सवाल यह भी होता है कि ग़ज़वा हिंद को ग़ज़वा हिंद क्यों कहा जाता है। नाज़रीन, आम तौर पर ग़ज़वा के बारे में ये बताया जाता है कि ग़ज़वा उस लड़ाई को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मौजूद रहे। अलबत्ता ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नबवी ग़ज़वात की बलहाज़ ज़माना वक़ू की दो बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म ग़ज़वात साबिता या वाक़या है, यानी वो जंगें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वक़ू पज़ीर हो चुकी। सीरत निगारों और मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में उन ग़ज़वात की दो किस्में हैं। पहली किस्म ग़ज़वा यानी वो मारका जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत फरमाई और जंग में मुजाहिदीन सहाबा की कमान और क़यादत की। तादाद के एतबार से तकरीबन 27 जंगें हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत फरमाई। दूसरी किस्म सरिया है। मुहद्दिसीन और सीरत निगारों की इस्तिलाह में वो जिहादी मुहिम्मात जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत नहीं फरमाई बल्कि किसी सहाबी को क़यादत के लिए मुतय्यन फरमाया, सरिया कहलाती हैं। और कुतुब हदीस व सीरत में इन ग़ज़वात व सराया नबविया के तफसीली हालात का तज़किरा मौजूद है। ज़मानी तक़सीम के लिहाज से दोनों किस्में ग़ज़वात वाक़या के ज़ेल में आती हैं। ग़ज़वात की दूसरी किस्म ग़ज़वात मऊदा है। उसकी एक मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई है। जैसे तुर्कों से जंग के सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल तुम छोटी आँखों, सुर्ख चेहरों और हमवार नाक वाले तुर्कों से जंग करोगे। उनके चेहरे गोया चिपटी ढाले हैं। नाज़रीन, ग़ज़वात मऊदा की एक और मिसाल फ़तह कुस्तुनतुनिया की नबवी पेशन गोई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल ये वाक़या ज़रूर पेश आएगा कि अहले रोम आमाक या दाबक के करीब उतरेंगे तो उनसे जहाद के लिए रुए ज़मीन पर उस वक्त के बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल एक लश्कर मदीना मुनव्वरा से निकलेगा। जंग के लिए सफ़ बंदी के बाद रूमी कहेंगे, हमारे मुकाबले के लिए उन लोगों को ज़रा आगे आने दीजिए जो हमारी सफ़ों से आपके हाथों कैदी बने और मुसलमानों होकर आपसे जा मिले हैं, हम उनसे खूब निमट लेंगे। मुसलमान जवाबन उनसे कहेंगे, बाखुदा हम अपने भाइयों को आपके साथ इस लड़ाई में अकेले नहीं छोड़ सकते। उसके बाद जंग होगी, इसमें एक तिहाई मुसलमान शिकस्त खोरता होकर पीछे हट जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा हरगिज़ कबूल नहीं फरमाएगा। एक तिहाई लड़कर शहादत का दर्जा हासिल करेंगे। ये लोग अल्लाह ताला के यहाँ अफजल तरीन शहदा का मकाम पाएंगे। बाकी एक तिहाई मुसलमानों को अल्लाह ताला फ़तह से हमकनाट फरमाएंगे। उनको आइंदा किसी आजमाइश से दो चार नहीं किया जाएगा। यही लोग कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। इस ज़िम्न में एक दिलचस्प वाक़या हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल अज़ीज़ के चचाज़ाद बरादर निस्बती और मशहूर ताबी कमांडर हज़रत मुसलमा बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में कुतुब हदीस व तारीख़ में नकल हुआ है। कुस्तुनतुनिया का शहर ज़रूर फ़तह होगा। इस फ़ातिहाना मुहिम का अमीर लश्कर बेहतरीन अमीर और लश्कर मुजाहिदीन बेहतरीन लश्कर होगा। रिवायत बताती हैं कि हदीस हज़रत मुसलमा बिन अब्दुल मलिक के इल्म में आई तो उन्होंने इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन बशीर को बुलवा भेजा। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे इस हदीस के मुतालिक पूछा तो मैंने उसकी तस्दीक करते हुए उनको यह हदीस सुनाई। चुनाचे उन्होंने मुझसे यह हदीस सुनने के बाद कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई का फ़ैसला किया। नाज़रीन, आपने मुलाज़ा किया कि ग़ज़वा का मफ़हूम सिर्फ वही नहीं है जो आम लोगों के जहन में है, बल्कि इसकी अक़साम भी हैं जो बयान की गई हैं। और मालूम हुआ कि ग़ज़वा सिर्फ वही नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी शामिल होगी, बल्कि इसके अलावा भी ये इस्तिलाह इस्तेमाल हो सकती है। नाज़रीन, चलिए अब ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत आपको बताते हैं। अहादीस ग़ज़वा हिंद में इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जी रिवायत नकल की है। उसमें हज़रत इमाम अबू इसहाक़ फ़ज़ारी का कौल ज़िक्र किया है कि जब उन्होंने यह हदीस सुनी तो इब्न दाऊद से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया, काश के मुझे रूमियों के साथ
जंग व जहाद में गुजरी सारी उम्र के बदले में हिंदुस्तान के खिलाफ 90 पेशन गोई के मुताबिक जहादी मुहिम में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता। नाज़रीन, इमाम अबू इसहाक़ फ़ज़ारी रहमतुल्लाह ने किस तमन्ना के पेश नज़र उनकी अज़मत का अंदाज़ा उनके मनाकिब में हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ने किस ख्वाब से लगाया जा सकता है, जो इमाम ज़हबी ने यूँ नकल किया है। उन्होंने ख्वाब में देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है और आपके पहलू में एक नशिस्त खाली है। तो मैंने ऐसे मौके को नादिर और गनीमत समझते उस पर बैठने की कोशिश की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हुए मना फरमाया, ये नशिस्त खाली नहीं बल्कि अबू इसहाक़ फ़ज़ारी के लिए मखसूस है। नाज़रीन, अब खुद ही ग़ज़वा हिंद की फ़जीलत का अंदाज़ा लगा लें। इस ग़ज़वा की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है कि अल्लाह वालों ने इस ग़ज़वा में शिरकत की तमन्ना की है। नाज़रीन, याद रखें, ग़ज़वा हिंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में उन ग़ज़वात मऊदा के ज़ैल में आता है जिनकी फ़जीलत के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद अहादीस मरवी हैं। अहले इल्म व फ़ज़ल इन हदीस का तज़किरा अपनी तकरीरों और तहरीरों में ज़रूर करते रहते हैं, लेकिन आम तौर पर किसी हवाले के बगैर ये ज़िक्र होता है। अलबत्ता हमने काफ़ी रिसर्च के बाद और मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस से ग़ज़वा हिंद के मुतालिक हदीस को जमा किया है, उनको सेहत व ज़ौफ़ के लिहाज से तरतीब दिया और इनसे मिलने वाले इशारात व हक़ाइक़ और पेशीन गोइयों को निकाला है, ताकि हम अपने नाज़रीन के सामने ग़ज़वा हिंद की हकीकत को बयान कर सकें। नाज़रीन, हमारी रिसर्च और मालूमात के मुताबिक ऐसी अहादीस नबवी की तादाद 5 है, जिनके रावी जलीलुल क़द्र सहाबा किराम हज़रत अबू हुरैरा, जिनसे 2 हदीसें मरवी हैं, हज़रत सुबान और हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, और तबा ताबीन में से हज़रत सफ़वान बिन अम्र रहमतुल्लाह अलैह। हम इन सब हदीस को जिक्र करेंगे, फिर उनकी तफसील भी उन कुतुब हदीस और मुहद्दिसीन के हवाले से करेंगे जिन्होंने इनका तज़किरा किया है। उसके बाद इनसे ख़ास शुदा शरई अहकाम, फ़वाइद और दरूस का बयान करेंगे। लिहाजा आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ इन अहादीस और इनकी तशरीह को मुलाज़ा करना है, ताकि आप ग़ज़वा हिंद के बारे में अहादीस की रोशनी में हक़ाइक़ जान सकें। नाज़रीन, सबसे पहली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जिसके अल्फाज ये हैं। मेरे जिगरी दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंध व हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे ऐसी किसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और बस मैं शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा, जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया होगा। याद रहे कि इन अल्फाज के साथ इस हदीस को सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने मसनद में रवायत किया है और इब्ने कसीर ने उन्हीं के हवाले से अल-बदाया व निहाया में नकल किया है, और काजी अहमद शाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने मसनद अहमद की शरह व हक़ तहकीक में इस हदीस को हसन करार दिया है। इमाम निसाई ने इसी हदीस को अपनी किताब अल-सननुल मुज्तबा और अल-सननुल कुबरा दोनों में मंदरजा ज़ेल अल्फाज के साथ रिवायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया। आगे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे इसमें शिरकत का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान माल इसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो मैं अफजल तरीन शोधा में शुमारूंगा, और अगर वापस लौट आया तो एक आज़ाद अबू हुरैरा होगा। नाज़रीन, इमाम बैकी रहमतुल्लाह ने भी अल-सननुल कुबरा में यही अल्फाज नकल किए। उन्हीं के एक दूसरी रिवायत में ये इजाफा भी है कि मुसद्दिद ने इब्न दाऊद के हवाले से अबू इसहाक़ फ़ज़ारी के मुतल्लिक़ बताया कि वो कहा करते थे, मेरी ख्वाहिश है कि काश हर उस ग़ज़वे के बदले में जो मैंने बलाद रूम में किया है, मारबद अरब से हिंदुस्तान की समत मशरिक़ में किसी इलाके में होने वाले ग़ज़वात में शरीक होता। नाज़रीन, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के अलावा हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। नाज़रीन, अगर बात की जाए इस हदीस के सही होने की, तो ये रिवायत कई मुहद्दिसीन ने नकल की है। इमाम अहमद ने मसनद में, इमाम नसाई ने अल-सननुल मुज्तबा में, शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। इसी तरह अल-सननुल कुबरा में भी तिबरानी ने, अल-माजमुल औसत में, बैकी ने अल-सननुल कुबरा में, इब्ने कसीर ने अल-बदाया वल निहाया में, इमाम देलमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनदुल फिरदौस में, इमाम सयूती ने अल-जामुल कबीर में, और इमाम मनावी ने अल-जामुल कबीर के शरह फैज़ुल कदीर में, इमाम बुखारी ने अल-तारीख़ुल कबीर में, और इब्ने असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में। नाज़रीन,
اس روایت کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث یوں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، اس حدیث کی صحت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حدیث کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق بن راہویہ نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ اس میں کچھ اہم اضافے ہیں، اس لیے ہم اس روایت کو ان اضافوں کے ساتھ دوبارہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ کر اس میں شرکت کروں گا۔ جب ہمیں اللہ فتح دے دے گا تو ہم واپس آئیں گے اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام میں آئے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ ناظرین، ان روایت کے الفاظ کو اپنے ذہن نشین کرنا تاکہ آگے چل کر ان کی تشریح سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اب آپ کو غزوہ ہند کے حوالے سے اگلی حدیث سناتے ہیں جو چوتھی حدیث ہے۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ ناظرین، اس روایت کو نعیم بن حماد استاذ امام بخاری نے اپنی کتاب الفتن میں نقل کیا۔ اس میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے راوی کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث منقطع شمار ہوگی۔ ناظرین، پانچویں حدیث حضرت صفوان بن عمر رحمۃ اللہ سے مروی ہے اور حکم کے لحاظ سے مرفوع کے درجے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے، اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو وہاں موجود پائیں گے۔ اس حدیث کو بھی امام نعیم بن حماد نے الفتن میں روایت کیا ہے۔ ناظرین، آپ نے غزوہ سندھ و ہند سے متعلق جملہ احادیث ملاحظہ کی ہیں۔ اب ہم ان احادیث مبارکہ کے معنی و مفہوم، اشارات و دروس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، بیان کی گئی پانچوں احادیث میں سچی پیش گوئیاں، بلند علمی نکات اور بہت سے اہم ماضی و مستقبل کے حوالے سے واضح اشارات موجود ہیں، جن میں عام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص خوشخبریاں اور بشارتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن بشارتوں اور خوشخبریوں کی حلاوت اور لذت کو وہی لوگ پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے کسی نہ کسی انداز سے اس مبارک غزوہ میں شریک ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ ان حدیث سے ملنے والے دروس اور تمام اشارات و نکات کا بالترتیب ذکر کرتے ہیں جو انہی احادیث کا حاصل ہے۔ ناظرین، ان حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان ہے، جو حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ حسن خلیلی سے واضح ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا اولین تقاضا، اس کی دلیل، اس کی علامت اور اس کا ثمرہ ہے۔ محض محبت بھی کافی نہیں، بلکہ ایسی والہانہ محبت چاہیے کہ ایک مومن کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کی ہر چیز سے، بلکہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اسے محبوب ہو جائے۔ یہی بات حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب آپ خدا کی قسم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بات بنی ہے عمر۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ناظرین، بیان کی گئی احادیث میں ایک اور اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی والہانہ محبت کی طرف کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی الفت و محبت کا حال بھی بیان ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور بے پناہ محبت تھی، اور اس محبت اور تعلق پر فخر کیا کرتے تھے، اور اپنی گفتگو میں اور خصوصاً احادیث روایت کرتے وقت اس قلبی تعلق کا مختلف انداز سے اظہار کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ اور یہ محض ایک زبانی دعویٰ ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی ساری زندگی میں عملاً اس محبت اور چاہت کے واضح اور نمایاں اثرات نظر آتے تھے۔ حتیٰ کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اس والہانہ محبت کا مظاہرہ دیکھا تو وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے جس طرح محبت کرتے ہیں وہ ہمیں دنیا کے کسی شاہی دربار میں نظر نہیں آتی۔ ناظرین، حقیقت میں ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی والہانہ محبت ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ زبانی محبت تو کرتے ہیں، لیکن عملاً جو محبت کی ہے وہ تو صحابہ نے کی ہے۔ ناظرین، ان حدیث مبارکہ میں چیز بھی نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر خبر کے سچا ہونے کا اٹل یقین تھا، خواہ وہ ماضی کے متعلق ہو یا مستقبل کے حوالے سے، خواہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا کچھ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس قسم کی خبریں اور پیشن گوئیاں صرف نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک پختہ حقیقت جان کر اپنے دلوں میں ایسی آرزویں پالتے رہے جن کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ وہ انہیں غزوہ ہند، غزوہ سندھ میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ لیکن ناظرین، ہم اپنے بارے میں سوچیں تو شاید ہم میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو کہ غزوہ ہند کے بارے میں جانتے تک نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا خطہ عرضی دنیا میں موجود تھا جسے سندھ تقریباً موجودہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں روئے زمین پر ایک ایسا ملک بھی موجود تھا جسے ہند کہا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ حدیث جس میں غزوہ سندھ و ہند کا ذکر آیا ہے، اس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ سندھ کا علاقہ عرب کے پڑوس میں واقع ہے، نیز یہ کہ غزوہ سندھ غزوہ ہند سے پہلے ہوگا۔ مزید یہ کہ عہد رسالت مآب میں سندھ اور ہند دو ایسے خطوں کے طور پر معروف تھے جن پر کفار کا قبضہ اور تسلط تھا، اور زمانہ نبوت کے بعد بھی ایک عرصے تک باقی رہا، جبکہ ہندوستان پر مزید
غیر معلوم مدت تک ان کا قبضہ برقرار رہنے کے امکان ہے۔ ناظرین، حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حقائق سے آگاہ اور واقف تھے، خواہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا تجارتی تعلقات یا دونوں ہو۔ اس کے علاوہ حدیث میں ان دونوں ممالک سندھ اور ہند میں مستقبل میں پیش آنے والے بعض تاریخی واقعات کا حوالہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں مسلمان ان ممالک یعنی سندھ و ہند سے جنگ کریں گے۔ ناظرین، سندھ اور ہند کی طرف ایک اسلامی لشکر کی روانگی اور جہاد اور پھر کامل فتح کی بشارت کی شکل میں ان احادیث میں مستقبل بعید کی خبر اور پیش گوئی بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ ایک حدیث یہ ایک موضوع نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ حدیث میں اور بھی ایسی روایت ملتی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی ہے، اور یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اگر غور کریں تو مخبر صادق کی پیش گوئی آج ایک حقیقت بن چکی ہے۔ خلافت راشدہ اور پھر خلافت امویہ اور عباسیہ کے ادوار میں غزوہ ہند کی شروعات ہوئی اور پھر ہندوستان پر انگریزی راج کے دوران بھی جہاد جاری رہا، اور آج تقسیم ہند کے بعد بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مجاہدین سرزمین ہند سے کفار کا قبضہ و تسلط ختم کر کے ان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر خلیفۃ المسلمین کے سامنے نہ لے آئے۔ ان میں سے بعض واقعات کا حدیث نبوی کے مطابق پیش آ جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بیان کی گئی حدیث میں غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس دونوں واقعات کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس کا آپس میں ربط ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ بیت المقدس کا مسلمان حاکم ایک لشکر روانہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ ہندوستان پر فتح عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ان روایت میں پوری امت مسلمہ کے لیے بیت المقدس کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی بشارت عظمیٰ بھی ہے، اور یہ پیش گوئی بھی موجود ہے کہ اس غزوے کے دوران مجاہدین ہند اور مجاہدین فلسطین کے مابین زبردست رابطہ اور باہمی تعاون موجود ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت از خود واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کے بت پرست اور سرزمین معراج پر قابض یہودی عالم اسلام کے مشترک بدترین دشمن ہیں۔ انہیں ہندوستان اور فلسطین کے مسلم علاقوں سے بے دخل کرنا واجب ہے۔ ناظرین، ان احادیث میں غزوہ اور جہاد کو کسی خاص زمان اور خاص وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، جس بات کی دلیل ہے کہ جہاد آخر زمانے تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتر کر دجال کو قتل کر دیں گے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد فرمائیں گے۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ دجال اعظم کے اکثر پیروکار یہودی ہوں گے، اور یہودیوں کا خاتمہ دجال کے ساتھ ہی اس جہاد میں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ پانچوں احادیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ غزوہ ہندوستان میں جہاد صرف دفاع تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حملہ آوری اور پیش قدمی ہوگی، اور دارالکفر کے اندر گھس کر کفار سے جنگ کی جائے گی۔ غزوہ اور بعث کے دونوں الفاظ اس بات میں واضح طور پر استعمال ہوئے۔ یاد رہے کہ غزوہ کا لغوی مفہوم اقدامی جنگ ہے۔ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، اول دعوتی و تہذیبی جنگ، غزوہ فکری، دوم عسکری و فوجی جنگ، اور اسلام کی نظر میں دونوں طرح کی جنگ مطلوب ہے۔ یہ دونوں قسم کا جہاد پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ البتہ مذکورہ حدیث میں جس غزوہ اور جنگ کی پیش گوئی کی گئی ہے اس سے مراد عسکری اور فوجی جہاد ہے، واللہ العلم۔ ناظرین، آنے والے وقت کے آثار بتا رہے ہیں کہ جلد جنگی میدان سجنے کو ہے، ایک ایسا جنگی میدان جس میں پاکستان کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔